السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یقیناً یہ بہت ہی زیادہ فیتفل ہوگا، اور میری گزارش ہے کہ جو بھی اس کو دیکھیں وہ اپنا مائنڈ کو پہلے پیس کر لے، اس لیے کہ ہمارا مقصد کسی کی عزت کو اچھالنا نہیں ہے بلکہ آپ کے سامنے حقیقت کو آگاہ کرنا، حقیقت کو بتانا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ دیکھیے طارق جمیل وہ دھیرے دھیرے جیسے اس کے بال سفید ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے اس کے پیر قبر میں جا رہے ہیں، وہ آدمی دھیرے دھیرے اہل سنت والجماعت کی طرف آ رہا ہے۔ میں اس بات کو بغیر ثبوت کے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ میں ثبوت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اب دھیرے دھیرے وہ عقیدہ اہل سنت کی طرف آ رہا ہے۔ میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس کے اندر وہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کی قبر کے پاس ایک بندہ آ کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے، اور کہتا کہ یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہی بات تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یہی عقیدے کی ترجمانی طارق جمیل کر رہا ہے، آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، بھاری آدمی ہیں علم کی دنیا میں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ بتانے لگا۔ علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے، یہ پہلی صدی کا ایک واقعہ لگتا ہے کہ کوئی وہ رکاوٹ نہیں تھی اور کچھ پڑھ رہے تھے، تو ایک بدو آیا، اس نے اپنے اونٹنے کو باہر کھڑا کیا اور آ کر اندر سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ صحیح حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے ان پر موت آتی ہے، موت ہر نبی رسول پر آتی ہے، موت سے پاک صرف اللہ ہے، پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے، لیکن جو جمہور اور اہل سنت والجماعت جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا، اب میں آپ کو طارق جمیل کا ایک اور ویڈیو دکھا رہا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے عقیدے اصل ہیں کیا۔ اب دیکھیں دوسرا ویڈیو ہے، اس کے اندر طارق جمیل کی داڑھی جو ہے سفید ہونے والی ہے، پاؤں قبر میں لٹک گئے۔ آج کہتا ہے وہ بندہ کہ بھائی میں نے کتابوں میں پڑھا کہ حضرت علی کو علی مت کہا کرو، مولا علی کہا کرو۔ میں نے کہا یار بھائی تو اتنے گندے لوگوں میں پھنس چکا تھا کہ تجھے آج تک کتاب پڑھنے کی مہلت نہ ملی، تو ایک بار کم سے کم کتاب پڑھ لیتا۔ تو اس کے اندر حضرت مولا علی لکھا ہوا ہے، حضرت مولا علی، حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ صاف لکھا ہوا ہے۔ لیکن طارق جمیل کہتا ہے مجھے اب پتہ چلا کہ مولا علی کہنا چاہیے، لوگوں مولا علی کہا کرو۔ اور پھر کہتا مولا کا مطلب دوست نہیں ہے بلکہ مددگار، آقا ہے، یہ بات خود کہہ رہا۔ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیے گا، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ آپ دیکھیں طارق جمیل اس کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نبی نے فرمایا من تو مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی، کہ ان کا حق ہے۔ اب یہ دو ویڈیو دکھانے کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اصل میں ایکچولی دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کیا۔ دیوبندیوں کا عقیدہ، دیوبندیوں کی سب سے مستند کتاب جس کو وہ اپنا، دیوبندیوں اور وہابیوں کا جو سب سے بڑا امام ہے وہ ہے اسماعیل دہلوی، اور اس کی ایک جو کہ رسوائے زمانہ اس کو کہہ لیجئے، اس کا نام ہے تقویۃ الایمان، اور ہمارے علماء اس کو کہتے ہیں تفویت الایمان، یعنی ایمان کو فوت کرنے والی۔ اس کے صفحہ نمبر 81 مکتبہ بیت القرآن لاہور سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 81 پر لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لمبی حدیث بیان کرتا ہے کہ قیس بن سعد ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کسی جگہ پر گیا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر سجدہ کر رہے ہیں اپنے راجا کو، تو میں نے سوچا کہ جب اس کو سجدہ کیا جا سکتا تو آپ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث بیان کر کے آخر میں نیچے لکھتا فائدہ، مطلب حدیث میں میں پورے دیوبندی وہابی شیطانوں کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اس حدیث کے اندر یہ دکھا دیں کہ حضور نے یہ کہا کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ میں کہتا ہوں قیامت آ جائے گی مگر کوئی شیطان وہابی نہیں دکھا سکتا، کوئی دیوبندی نہیں دکھا سکتا کہ حضور نے ایسے الفاظ کہے کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، نہیں کہا۔ لیکن اس حدیث کو بیان کر کے چونکہ اسماعیل دہلوی کے ذہن میں، دماغ میں گوبر بھرا ہوا تھا، اس نے نیچے فائدہ، یعنی اس سے کیا رزلٹ نکلا، تو کہتا فائدہ حضور نے کہا کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں معاذ اللہ۔ یہ عقیدہ
اس جاہل اور گوار مولوی کا تھا، اور یہی عقیدہ دیوبندی اور وہابیوں کا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جب ان کو مار پڑی، علامہ ارشد القادری صاحب نے اور دیگر بڑے بڑے علماء اہل سنت جب ان کی دھلائی کی، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے جب یعنی سعودی عرب کے علماء سے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ لیا، انہوں نے کہا کہ من شک فی کفرہ و عذابی فقد کفر، جو ان کے کفر میں اور ان کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد ان لوگوں کے دھیرے دھیرے عقیدے بدلتے تھے۔ ان لوگوں نے لاسٹ میں کہا کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں کہ دیکھیے مولانا الیاس گھمنڈ کا میں آپ کو اسکرین دکھا رہا ہوں، اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں۔ مولانا الیاس گھمنڈ جو ان کا بہت بڑا مناظر ہے، اور جب کبھی مناظرے کی بات آتی ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ خود کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میری سب سے بڑی گزارش یہ ہے کہ جب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں، تمام انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، تو میں کہتا ہوں بھئی شیطانوں، پھر آپ اس کتاب تقویۃ الایمان کو آپ کیوں نہیں لگا دیتے؟ اس کو کیوں چھاپتے ہو بار بار؟ یا تو کہہ دو کہ مولانا اسماعیل دہلوی کافر ہے، اس سے ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہے، اور اس کتاب کو بین کر دو، تو ہم مانیں گے آپ کی بات صحیح ہے۔ ایک طرف کتاب بھی چھپ رہی ہے اور ایک طرف حضور کو زندہ بھی مانا جا رہا ہے۔ ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی ان کا ایمان نہیں ہے، یہ شیطانی دجالی فتنہ ہے، اور یہ سب سے بدترین قوم ہے دنیا کے اندر جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہے۔ اور لوگ میرے ویڈیو پر آ کر کہتے ہیں مولانا آپ جو ہے لڑانے کی بات نہ کریں۔ ارے میں کہتا ہوں بے وقوفو، میں لڑانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائیو ختم کر دو یہ لڑائی جھگڑے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے، اور میں آپ کو حدیث پاک بھی دکھا رہا ہوں، اور حدیث پاک کے الفاظ بھی دکھا رہا ہوں جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اس حدیث کو نہ تو ضعیف قرار دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آدمی اس حدیث کو جھٹلا سکتا ہے۔ دیکھیے حدیث پاک ہے جس کو ابن ماجہ اور مشکاہ شریف صفحہ نمبر 121 پر نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے حرام قرار دیا کہ زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ اپنے نبیوں کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور وہ اللہ سے رزق بھی پاتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا ہے، اور دیوبندیوں کا عقیدہ کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے۔ تو میں کہتا ہوں چھوڑ دیجیے ایسی جماعت کو اور لات ماری ایسے لوگوں کو، آئیے اہل سنت والجماعت میں اور سب مل کر کے الحمدللہ ایک جماعت بنے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور ہر قسم کے گناہوں سے دور رہیں، تو انشاءاللہ یہ امت پھر سے کامیابی کی طرف جا سکتی ہے۔ لیکن جب تک ایسے لوگوں کے عقیدے کو آپ مانتے رہو گے اور جو ان کا رد کرے گا ان کو گالی بکتے رہو گے، میں سمجھتا ہوں تم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہر بندے کی ذمہ داری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔